السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم جانیں گے جنگ موتا کے قصہ اور جنگ موتا کہ کس طرح صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جنگ موتا فتح کیا۔ تو چلیں جانتے ہیں جنگ موتا کی قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ موتا، منافقین مدینہ، یہودان خیبر، مشرکین مکہ، تینوں دشمن ابھی تک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اگرچہ سن 8 ہجری کا زمانہ ایسا تھا کہ اسلام اور اہل اسلام کافی مضبوط ہو چکے تھے اور پہلے کے سے خطرات اور اندرونی اور بیرونی کافی حد تک ختم ہو چکے تھے۔ اسلام خود ایک بہت بڑی طاقت بن چکا تھا۔ فتنہ اور فساد کا کافی حد تک زور ٹوٹ چکی تھی، مگر یہ تینوں مذکورہ بالا دشمن اب بیرونی ممالک ایران اور روم کی سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف ابھار رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط روانہ فرما دیے تھے اور ان خطوط کی اچھی اثرات ظاہر ہوئے، مگر بعض بیرونی طاقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔ مسلمانوں کے لیے لازمی ہو گیا کہ بیرونی طاقتوں کی شر سے بچنے کے لیے تدابیر اور حکمتیں اختیار کریں، کیونکہ حالات یہ تھے کہ اگر کوئی بیرونی طاقت مسلمانوں کے خلاف حملہ کرتے تو یہ تینوں دشمن یہود، مشرکین اور منافقین مدینہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بادشاہوں کے نام روانہ فرمائے، ان میں سے ایک خط حاکم بصرہ کے نام عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفیر ابھی شام کی سرحد کے قریب مقام موتا پر پہنچی ہی تھی کہ وہاں کی فرمانبر شرجیل بن عمر غسانی، جو قیصر روم کی طرف سے یہاں کا گورنر تھا، یہ معلوم کر کے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے، اس کو گرفتار کروا کے شہید کروا دیا۔ اس سفیر کی شہادت کی خبر سن کر مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غسانی سرکش کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر موضوع حرک میں جمع فرمایا، چنانچہ 3000 جان باز اسلامی لشکر کی جمع ہوئے۔ 3 کمانڈر اسلامی فوج کے، اس فوج کے سپہ سالار اور کمانڈر کے لیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو مقرر فرمایا۔ اس کی بعد فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو کمانڈر ان چیف بنایا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار اعظم بنایا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان آپس کی مشورے سے اپنا کسی کو کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ سبحان اللہ، کیا خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عہدے دے رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کو روانہ کرتے وقت خود بھی تھوڑے دور تک گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بن حارثہ اسی فوج کو لے کر مقام مان تک بڑھتے چلے گئے۔ اس مقام پر پہنچ کر اطلاع ملی کہ انٹیلیجنس کی بذریعہ حاکم موتا شرجیل بن عمیر مسلمانوں کے لیے 1 لاکھ فوج کیل کانٹوں سے مسلح مقابلے کے لیے لا رہا ہے اور مزید 1 لاکھ فوج کے ساتھ خود قیصر روم موتا سے تھوڑی دور وادی بلقاء میں موجود ہے۔ گویا 3000 اسلامی لشکر کے مقابلے میں کفر کی 2 لاکھ فوج آئے ہوئے تھے۔ اس خبر کو سن کر مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی جائے تاکہ مزید کمک روانہ فرمائے۔ یہ مشورے ہو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بڑی جرات مندانہ کلمات فرمایا تم لوگ شہادت کی جستجو میں نکلے ہو، کفار سے ہم گنتی اور تعداد اور شمار اور قوت کے ذریعے سے نہیں لڑتے، بلکہ ہم اس دین کے حق
کے ذریعے لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہم کو عزت اور شرف بخشا ہے۔ بس مقام موتا اور لشکر ہلکل کی طرف پیش قدمی کرو اور اپنی لشکر کا میمنہ اور میسر درست کر کے کفار کا مقابلہ کرو۔ اس کا نتیجہ ان دو نیکیوں سے خالی نہ ہوگا، یا تو ہم فتح ہوں گے یا شہادت کی موت میسر ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہادرانہ کلمہ سن کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں نیزہ دوسرے میں جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں میں شوق شہادت کا سمندر موجزن ہو گیا۔ لشکر اسلام مان سے بڑھا۔ مشارف نامے گاؤں کی قریب دشمن کی کثیر جمعیت نظر آئی، مگر محل اور وقوع کی لحاظ سے مسلمانوں نے وہاں مقابلہ مناسب نہ سمجھا۔ وہاں سے نکل کر مقام موتا کی طرف پیش قدمی جاری رکھی تاکہ جنگ کے لیے اچھا مقام ہاتھ آ جائے۔ بالآخر دونوں لشکروں کا میدان موتا میں مقابلہ ہوا۔ ایک طرف کفار کا لشکر عظیم تھا، دوسری طرف غازیان اسلام کا صرف 3000 کا لشکر۔ اس لشکر کی سپاہیوں میں اسلام کی عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید بھی تھے، اور ان کو اسلامی لشکر کی طرف سے پہلی مرتبہ اپنی جوہر دکھانے کا موقع ملا تھا۔ کیسر روم اور اہل اسلام کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ اس لڑائی کو مسلمان اور عیسائیوں کی پہلی لڑائی بھی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ سرحد شام کے قریب اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو چکی تھیں، مگر قابل تذکرہ لڑائیوں میں سے یہ پہلی لڑائی تھی جو مسلمانوں نے ملک شام کی حدود میں لڑی تھی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیے کلب لشکر کے سامنے سب سے آگے تھے۔ میمنہ حصہ حضرت قبا بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازری کے سپرد تھا، اور میسرہ حصہ حضرت ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک انصاری کے سپرد تھا۔ زید بن حارث لڑتے اور کفار کو قتل کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے۔ کفار نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہید ہوتے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب دوڑ کر آگے بڑھے اور اسلام کا جھنڈا سنبھال لیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت کفار کو قتل کیا، اور آخر ان کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا، اور وہ پیادہ دشمنوں سے لڑتے رہے۔ دشمنوں نے ان کو بھی اپنے نرغے میں لے لیا۔ بالآخر ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر الگ جا پڑا، مگر انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو سنبھالا، یہاں تک کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تھوڑی دیر لڑ کر یہ بھی شہید ہو گئے، اور علم اسلام گر گیا۔ مسلمانوں نے آثار پریشانی ہوا۔ حضرت ثابت بن ارقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھٹ سے آگے بڑھ کر اسلام کا علم اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، کسی ایک شخص کو امیر بنانے میں موافقت کر لو۔ اسلامی فوج کی طرف سے متفقہ آواز بلند ہوا، ہم لوگ تمہاری امانت سے راضی ہیں۔ ثابت بن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا میں یہ کام نہ کر سکوں گا، تم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق کر لو۔ لشکر اسلام کی طرف سے فوراً آواز بلند ہوئی کہ ہم خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں منظور ہیں۔ حضرت خالد بن ولید بحیثیت کمانڈر سپہ سالار ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید پر اتفاق کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے کمانڈ ہاتھ میں لے لیا اور فوراً آگے بڑھ کر ثابت بن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا لیا، اور رومی لشکر پر یہ شعر حملہ آور ہوا، ابھی تک رومی لشکر غالب اور مسلمان مغلوب نظر آتے تھے۔ بعض مسلمانوں کی ہمتیں یہ رنگ دیکھ کر پست ہو چکی تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا ہاتھ میں لیتے ہی مسلمانوں کو للکار کر لڑائی پر آمادہ کیا اور ہمت دلا کر مردانہ وار لڑنے پر از سر نو تازہ کیا۔ پھر اس خوبی سے دشمنوں کی لشکر عظیم پر حملے کیے
کہ رومیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہی نہیں کیا خود بے جگری سے لڑتے، بلکہ انہوں نے لشکر اسلام کی تربیت اور نقل و حرکت کو بھی بڑی خوبی سے اپنے قابو میں رکھا۔ انہوں نے کبھی میسرہ کو آگے بڑھایا، کبھی میمنہ حصہ لشکر کو دایاں طرف آگے بڑھایا، کبھی میمنہ کو پیچھے ہٹا کر خود بھی حملہ آور ہوتے تھے اور اپنے لشکر کی مختلف حصوں سے دشمنوں کو مضروب کرتے تھے۔ خالد بن ولید بجلی کی طرح میدان جنگ میں گونجتے رہے اور لشکر کے ہر حصے کو خود مدد پہنچاتے تھے۔ غرض صبح سے شام تک حضرت خالد بن ولید نے اپنی 3000 غازیوں کو رومیوں کی ایک لشکر جرار سے لڑایا۔ جب شام ہونے کو آئی تو رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے سے فرار ہونے کی شرم و عار کو گوارا کی اور بے اوسان ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں نے تھوڑی دور تک ان کا تعاقب کیا اور کچھ مال غنیمت بھی اس تعاقب میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس لڑائی میں کل 12 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ کفار کی مقتولوں کی تعداد صحیح معلوم نہ ہو سکا۔ میری دوستو بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو 3000 کا جماعت تھا اور کفار کا 2 لاکھ کی لشکر پر بھاری فرمایا اور مدد فرمایا، اس طرح اللہ اپنی اسلام کی مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو اس فانی دنیا سے، اس کی نشہ اور اس کی اندر گمدم ہونے سے حفاظت میں رکھے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔